شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اس کو شیطان خیر اور بھلائی کے کاموں سے روکتا ہے جو اس کے لیے مفید ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، اور جو شر کے کام ہیں جو اس کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، تو اس کی طرف شیطان اس انسان کو لے جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور دشمن اپنے دشمن کو کبھی بھی خیر میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور اس کی دشمنی اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، ان الشیطان لک عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعیر شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، اس کو دشمنی پر لو، دشمن پکڑو، یعنی اس کو دشمن سمجھو اور دشمن رکھو، اس کے ساتھ کبھی دوستی نہیں کرنا۔ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، یہ اپنی پارٹی کو دعوت دیتا ہے تاکہ وہ جہنم میں چلے جائے۔ تو شیطان کی دشمنی بالکل کھلی ہے، صاف ہے۔ شیطان کبھی انسان کا دوست نہیں بنے گا، اور پھر شیطان انسان کو جو گمراہ کرتا ہے سیدھے راستے سے اور جہنم کی طرف اور ضلالت اور گمراہی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے، تو اس کے لیے مختلف دام اور جال استعمال کرتا ہے، اور ان داموں کی جڑیں اور اس کی بنیاد وہ اسی انسان کے اندر ہے، پھر خارج کے اندر اس کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں ہیں۔ سب سے بنیادی بڑی چیزیں جس کے ذریعے انسان کو شیطان گمراہ کرتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے، وہ دو ہیں، صرف دو جی، اور اس سے پھر اس کی شاخیں نکلتی ہیں۔ ایک ہے غضب، غصہ، اور دوسری ہے شہوت۔ اس غضب کے ذریعے سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، غصے کے ذریعے، اور شہوت کے ذریعے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ شہوت اور غضب انسان کے اندر کیوں پر پیدا کی تاکہ شیطان اس کو گمراہ ہی نہ کرتا، شیطان کو موقع نہ ملتا، تو اس کا جواب ایک آسان تو یہ ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کی مرضی ہے، اللہ پاک خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، وہ جس طریقے سے مخلوق بنائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا فعل عبث نہیں ہے، وہ حکیم ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ رحمان الرحیم ہے، وہ مہربان ہے، اس کے اندر بھی اس کی کچھ مہربانیاں ہیں۔ اور چوتھی یہ کہ غضب اور شہوت جس طرح یہ شیطان کے اسباب ہیں گمراہ کرنے کے انسان میں، اسی طریقے سے اسی شہوت اور غضب اور غصے کو اگر صحیح پٹلی پہ چلایا جائے اور صحیح رخ پہ اس کو رکھا جائے اور اعتدال کے راستے میں اس کو استعمال کیا جائے، تو پھر یہ غضب اور شہوت انسان کے لیے مفید بنتی ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، شاید مختصر مثال دوں۔ غضب اور غصہ ہے، اس غصے کے نہ کرنے میں بھی فائدہ ہے اور اس کے کرنے کے اندر بھی فائدہ ہے، اور اس کے نہ کرنے میں بھی نقصانات ہیں اور اس کے کرنے کے اندر بھی نقصانات ہیں جب اس کا رخ ٹھیک نہ ہو۔ رخ ٹھیک ہو جائے تو اس کے کرنے میں بھی فائدہ ہے، استعمال کرنے میں، اور استعمال نہ کرنے میں بھی فائدہ ہے دوسری طرف۔ اور رخ ٹھیک نہ ہو تو اس کا استعمال کرنے میں بھی نقصانات ہیں اور استعمال نہ کرنے میں بھی نقصانات ہیں۔ نقصانات کہاں پر ہے؟ مثلا غصے میں آ کر انسان اس کو صحیح رخ پہ استعمال نہ کرے تو یہ قتل بھی کرتا ہے آدمی کو، مسلمان کا ناحق خون لیتا ہے، اور قتل گناہ کبیرہ ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی مومن کو ناحق قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے۔ اور یہ اس کو گالی بھی دیتا ہے، اور سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ بڑا گناہ ہے، اور یہ اس کی حد کی عزت بھی کرتا ہے، اس کی تحقیر اور توہین بھی کرتا ہے،
غصے میں آدمی آ کر اپنی بیوی کو معمولی بات پہ طلاق بھی دیتا ہے، اس کی برائیاں ہیں کرنے میں، اور غصے کو استعمال کرے اس میں اچھائیاں کیا ہے۔ اسی غصے سے غیرت جیسی بڑی صفت اور خوبی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ غیرت ہے جب دشمن اسلام، پیغمبر کا دشمن، اللہ کا دشمن میدان جنگ میں سامنے آتا ہے تو اسی کو یہ مومن مارتا ہے غصے کی وجہ سے۔ اگر غصہ نہ ہو تو پھر کیوں مارے گا؟ یہ غصے کا صحیح استعمال ہے۔ اگر کوئی میدان جنگ کے اندر بھی کافر اور مشرک جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا اور اس کو گالیاں دیتا ہے الیاذ باللہ، اور وہ اپنے کفر کو پھیلانا چاہتا ہے، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، کائنات اللہ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے، اور یہ شیطان کی طرف دعوت دیتا ہے، حالانکہ یہ شیطان نے بھی نہیں بنائی، نہ شیطان کے باپ نے بنائی ہے کائنات، اللہ نے بنائی ہے، یہ شیطان کے لیے کام کرتا ہے، تو ایسا آدمی میدان جنگ میں کبھی بھی برداشت نہیں ہو اگر اس کے اندر غیرت ہے۔ اور یہ غیرت کس چیز سے پیدا ہوئی؟ غصے سے۔ گھر کے اندر کوئی اجنبی آتا ہے، اس کی بیوی کسی سے پردہ نہیں کرتی، اجنبی شخص سے بات کرتی ہے، اس کے سامنے کھل کر آتی ہے، غصہ اس کے اندر ہے تو یہ اپنی بیوی کو روکتا ہے، اس سے غیرت جیسی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر یہ غصے کو اس وقت استعمال نہیں کرتا، چاہے پرایا اور اجنبی آدمی اس کے گھر آئے یا اس کی بیوی سے بات کرے، موبائل پہ آمنے سامنے بیوی اس کے کھل کر آئے، اس شخص کے اندر غصہ اس وقت بھی نہیں آتا تو یہ بغیرت ہے، دیوس ہے۔ اس وقت غصہ نہ کرنے سے آدمی کے اندر دیوسی کی صفت پیدا ہوتی ہے، جو انتہائی گندی اور خبیث صفت ہے۔ وہ انسان حیوانات سے بدتر ہوتا ہے، خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے، اور یہ صفت خنزیر کے اندر ہے۔ یہ اس وقت غصہ کو استعمال کرنا یہ محمود ہے، اس سے اچھی اچھی صفتیں پیدا ہوتی۔ دوسری طرف شہوت ہے، شہوت کو استعمال کرنا کبھی حد سے اگر بڑھ جائے اور اس کا رخ غلط ہو تو شہوت کی وجہ سے انسان حرام مال کھاتا ہے، شہوت کی وجہ سے انسان حرام کھانا کھاتا ہے، شہوت کی وجہ سے، شہوت کے معنی اشتہا، جی کا چاہنا، جی چاہتا ہے میرا میں یہ کام کروں، جی چاہتا ہے کپڑوں کو بھی، جی چاہتا ہے لباس اور پوشاک کو بھی، جی چاہتا ہے کھانے پینے کو بھی، حرام اور ناجائز مشروبات اور نشے کی جتنی چیزیں ہیں اس کے پیچھے شہوت کارآمد ہوتی ہے، اور شیطان اسی شہوت کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور شہوت کی وجہ سے غلط دیکھنا، غلط جگہ، غیر محرم عورتوں کے اوپر نظروں کا پڑنا، یہ شہوت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ان سے باتیں کرنا شہوت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، ان سے ہاتھ ملانا شہوت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ زنا کے اندر مبتلا ہو جانا یہ شہوت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ شہوت مال کی بھی ہوتی ہے، شہوت نفس کی بھی ہوتی ہے، شہوت مختلف طریقوں سے استعمال۔ اسی شہوت کو ترک کیا جائے تو آدمی عفیف اور پاک دامن بنتا ہے۔ مال کی شہوت ترک کرے تو انسان قانی بنتا ہے، اور قناعت بہت اچھی چیز ہے۔ کھانے پینے کی شہوت کو ترک کیا جائے تو انسان صائم، روزہ دار، کم کھانے والا بنتا ہے، جس کے اندر عجیب عجیب صفات پیدا ہوتی ہیں، تقوی اور اللہیت پیدا ہوتی ہے، قرآن کریم اور دین اسلام کی سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں شہوت سے پیدا ہوتی ہے، شہوت کرنا نہ کرنا۔ اور اس طریقے سے آدمی اگر کھانے کو جی چاہے، صحیح رخ کے اندر ہو تو کھانا کھائے، ایک خاص مقدار اور حلال، یہ بھی شہوت ہے، جی چاہا میرا کھانے کو، تقاضا ہوا، اب اس کو استعمال نہ کرے تو اس سے گناہ ہے، اس لیے کہ کسی شخص کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اور ویسے ہی یہ کھانا پینا استعمال نہیں کرتا، اور اسی بھوک و پیاس کی وجہ سے یہ مر گیا، یہ کھانے پینے پر قادر تھا، تو اس نے خودکشی کر لی شہوت کے ترک استعمال سے۔ یہ شہوت حد کے اندر ہے، یہ جائز ہے، بلکہ اس وقت استعمال کرنا اس کا یہ فرض تھا، اس لیے کہ نہ کھائے تو مر جاتا ہے، نہ پیے تو مر جاتا ہے۔ شریعت نے، دین اسلام نے اس غضب کو نکالنے کے بارے میں نہیں فرمایا، اور شہوت کو ختم کرنے کے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ اس کو صحیح رخ پر لگانے کے لیے فرمایا ہے۔ ورنہ اگر اس میں اچھائیاں نہ ہوتی تو اللہ جل شانہ انسان کے اندر اس کو پیدا نہ فرماتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے اندر غصہ ہے، میرے لیے کوئی ایسی ترکیب بتا دیجئے، کوئی ایسی دعا کیجئے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے میرے اندر سے یہ غصہ نکل جائے۔ یہ غلط ہے، غصہ نکلے گا نہیں کبھی بھی۔ غصہ نکل گیا تو آدمی پتھر ہوتا ہے، وہ آدمی مٹی بن جائے گا، وہ انسان نہیں رہے گا۔
وہ آدمی گدھے اور حیوان سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ اس کی پرواز اور اس کی اڑان جو اونچی ہوتی ہے تو یہ غصے کی وجہ سے ہوتی۔ شہوت نکل جائے ایک حد تک تو پھر انسان کھائے پیے گا نہیں، وہ تو انسان نہیں ہوگا۔ اگر اس کو پاکی کے اندر استعمال کیا جائے تو وہ فرشتہ بنے گا، لیکن فرشتہ بن نہیں سکتا کھانا پینا چھوڑ کے، لباس اور پوشاک کو پہننا چھوڑ کے، اس لیے کہ یہ فرشتوں کی طرح ہے نہیں، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ چیزیں پیدا کی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غصہ اور شہوت یہ دونوں انسان کے اندر ہے، اسی وجہ سے تو انسان دوسری مخلوقات سے ممتاز ہے۔ حیوانات کے تمام اقسام سے، چرند سے، پرند سے اور حملہ آور حیوانات سے، فرشتوں سے سب سے ممتاز ہے۔ کسی کے اندر صرف شہوت کا مادہ رکھا ہے، عقل نہیں ہے تو وہ مکلف نہیں ہے جس طریقے سے سارے جانور۔ کسی کے اندر عقل کا مادہ رکھا ہے اور نفس نہیں ہے جس طریقے سے فرشتے، تو وہ مکلف نہیں ہے، وہ خود بخود پرزے کی طرح کائنات کے اندر استعمال ہوتی ہے اور اللہ جل شانہ کی اطاعت میں لگی ہے، اللہ کی عبادت میں لگی ہے۔ عقل ہے لیکن نفس نہیں ہے، اور غضب اور شہوت نفس کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں ہیں، اس لیے ان کی ترقی نہیں ہوتی۔ جس فرشتے کو اللہ جل شانہ نے جس حالت کے اندر ابتدا سے پیدا کیا ہے وہ اسی حالت سے اس وقت سے لے کر اب تک ہے اور آخر تک رہے گا، اس میں ترقی نہیں ہوتی۔ انسان کے اندر ترقی ہوتی ہے۔ ایک زمانے کے اندر مشرک و کافر تھا، پھر اس نے توبہ کی، ترقی ہوئی تو مومن بن گیا، پھر کرتے 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 صحابہ کے درجے میں پہنچ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن گیا، انبیاء کرام کے ساتھی بن جاتے ہیں، ان کے بعد والوں میں ولی اللہ اور اولیاء اللہ بن جاتے ہیں، جو راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور دن کے اندر صائم ہوتے ہیں اور رات دن گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ ان کی اتنی ترقی ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن ان کے بارے میں کہے گا کہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ دیا جائے، ایسے بھی بن جاتے ہیں۔ یہ ترقی ہوتی ہے، لیکن فرشتوں کے اندر یہ ترقی نہیں ہوتی۔ جبریل جب سے اللہ جل شانہ نے پیدا کیا ہے اسی وقت سے جن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا اسی وقت سے اب تک وہی ہے۔ میکائیل علیہ السلام کو جس طریقے سے پیدا کیا ہے اسی وقت سے اب تک ہے، ان میں ترقی نہیں ہوتی۔ وہ مقدس ترین مخلوق ہے، پاکیزہ مخلوق ہے، وہ ہر خبث سے، ہر گن سے، ہر گناہ سے، ہر معصیت سے پاک ہیں، لیکن وہ ابتدا سے آخر تک ہیں، وہ مکلف نہیں۔ انسان کو جو جنت ملتی ہے تو اسی محنت سے، کوشش سے، سعی سے، تگ و دو سے، مشقت جھیلنے اٹھانے سے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو تکلیف اور مشقتوں کے اندر پیدا کیا ہے، مشقت در مشقت، ایک سے نکل کر دوسرے میں چلا جاتا ہے، دوسرے سے نکل کر تیسرے میں چلا جاتا ہے۔ مال نہیں ہوتا تو تب بھی امتحان، اور مال ہوتا ہے تب بھی امتحان۔ کھانا پینا نہیں ہوتا تب بھی امتحان ہے، کھانا پینا وافر مقدار میں موجود ہے تب بھی امتحان ہے۔ غنا ہے تب بھی امتحان ہے، اور فقر ہے تب بھی امتحان ہے۔ غنا کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور فقر کے اندر صبر کرتا ہے یا نہیں۔ شکر سے بھی امتحان ہے، صبر سے بھی امتحان ہے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ شکر کا امتحان صبر کے امتحان سے زیادہ سخت ہے۔ صبر کا امتحان نہ کرنا ہے، اپنے آپ کو روکنا، اور شکر کا امتحان بہت وسیع جال اس کا بچھا ہوا ہے۔ یہاں بھی پھونک کر قدم رکھو گے، یہاں بھی پھونک کر قدم رکھو گے، اس کا بھی شکر ادا کرو گے، اس کا بھی شکر ادا کرو گے، اس کا بھی شکر ادا کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مصیبت کے دن گزر گئے، اب مال آ گیا، فراوانی آ گئی، اللہ کا شکر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امتحان گزر گیا، حالانکہ بڑے امتحان میں اب پھنس گیا ہے۔ تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دو چیزیں، شہوت اور غضب، غصہ نکلتا نہیں، البتہ غصے کو پینا چاہیے، اور پینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر کسی نازیبا حرکت، بات، عمل، کردار کو دیکھ کر جو انتقام کا جذبہ اندر ابھرتا ہے، اس انتقام کے جذبے سے اس کی زبان غلط استعمال ہو سکتی ہے، اس کے ہاتھ غلط استعمال ہو سکتے ہیں، اس کے پیر غلط استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس زبان اور ہاتھ اور پیر کے غلط استعمال سے بچائے رکھے، یہ ہے کظم غیظ۔ غصہ ہوا اور غصے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر نفس میں جذبات ابھرے، بڑاس نکلا نفس سے۔ یہ جذبات نفس کا بخار ہے جو سٹیم ہے، باہر نکلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹیم کو جو بھاپ ہے اور آگ سے بنتا ہے، اس کو اگر آپ قابو میں کر لیں ایک حد تک، معمولی پھر بھی چھوڑ دیتا ہے،
تو یہ گاڑیاں اور ٹرین پہلے زمانے میں جو آگ سے چلتی تھی وہ اس اسٹیم کی وجہ سے چلتی تھی. اب بھی بہت سارے کام اسٹیم کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور اگر اس بھاپ کو یوں ہی کھول کر باہر پھینک دیا جائے تو اس سے جو ہے وہ ایک پہیہ بھی نہیں ہلے گا. اس طریقے سے نفس کی اسٹیم ہے غصہ، اس کو آدمی اندر ہی رکھے، اس کو زبان کے راستے سے باہر نہ نکالے اور اعضاء کے راستے سے باہر نہ نکالے، اور مثلا آنکھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے سے باہر نکال دیا، زبان سے گالی دی اس شخص کو، زبان سے اس کی تحقیر کی، زبان سے کلمہ کفر پڑا، زبان سے بیوی کو طلاق دی، اور زبان سے کسی کو ماں اور بیوی کی گالی دی، یہ ساری کی ساری چیزیں کرتا ہے. تو یہ اس غصے اور اسٹیم کو باہر نکالتا ہے، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہوتا ہے. ہاتھ سے اس اسٹیم کو باہر نکال لیا، یہ راستہ ہے، مخرج ہے، منفذ ہے اس کا. اور اس سے نکالنا یہ ہے کہ اس کو تپڑ لگایا، اس کو مارا، پیٹا، لاٹھی ہاتھ میں لی اور ڈنڈے سے اور لاٹھی سے اس کو مارا، پستول اور بندوق ہاتھ میں لی اور اس شخص کو گولی مار دی. یہ ہاتھ کے ذریعے سے اپنے غصے کا بڑا سا اسٹیم اس نے نکال لیا. اس طریقے سے یہ گناہ کا مرتکب ہوا اور خیر سے بچ گیا، وہ ساری کی ساری قوت اس کی ضائع ہو گئی. اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ، اور یہ لوگ غصے کو پینے والے. اس اسٹیم کو پیروں کے ذریعے سے نکالا، چنانچہ اس شخص کی طرف انتقام کی نیت سے چلا، بھاگا، دوڑا اس پر حملہ کرنے کے لیے. پیروں کے ذریعے سے، ٹانگوں کے ذریعے سے نکالتا ہے، اس کو لات مار دی، ٹانگوں کے ذریعے سے نکالتا ہے، اس کے برتن کو توڑ دیا، لات مار دی، ٹانگوں کے ذریعے سے نکالتا ہے. یہ بڑا اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. لیکن اگر اس کو ان اعضاء کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے نکالتا ہے، اس کو گھورا غصے سے، طیش میں آ کر، زبان سے نہیں کہا لیکن گھورا، یعنی آنکھیں اس نے غلط استعمال کی اور غصے کی نظروں سے اس کو دیکھا، تو اس نے تھوڑا باہر نکال دیا، لیکن پھر بھی اس نے نکال لیا. اس کو وہ کیا، اس شخص کو اس کو ڈرایا، دمکایا آنکھ کے ذریعے سے. مارا نہیں چاقو سے، لیکن چاقو کھولا، اس کو یوں دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو کسی پر چھری اور چاقو نکالے اور لاٹھی اٹھائے. کسی کو تلوار دکھانا نیام سے نکال کر یوں، کسی کو چاقو کھول کر دکھانا یوں، یہ گناہ ہے. اس لیے کہ یہ اس غصے کو غلط استعمال کرتا ہے. اس کے پیچھے باری کس چیز کی ہے؟ وہ مارنے کی ہے. کسی کے سامنے پستول کیا اور اس کے چمبر کے اندر گولی پڑی ہوئی ہے تو یہ مستقل گناہ ہے. اور اس کی انگلی چلی اور گولی نکلی، اس کو لگی، تو یہ پھر بڑا گناہ ہے، جس کی سزا قرآن کریم میں جہنم بتلائی گئی ہے، خلود فی النار. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کے اندر اگر غصے کا بے جا استعمال ہے تو اس سے بہت سارے گناہ صادر ہوتے ہیں، بہت سارے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے. اس لیے انسان اس پر مکلف ہے کہ اس کو پی لے، اس کو باہر نہ نکالے، اندر ہی اندر اس کو رکھ دے. غصے جذبات ابھریں گے لیکن سٹیم کو اندر ہی رکھے. سٹیم بنے نہیں، ایسا نہیں ہو. پہلے زمانے کے اندر اہل اللہ والے، ان کے پاس جو جا کر بیعت ہوتے تھے تو وہ سب سے پہلے ان چیزوں کو، ان کی اصلاح فرماتے تھے. آج کل لوگ برداشت نہیں کرتے. تسبیحات اور اذکار دی جاتی ہیں لیکن غصہ اس کا علاج نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اوصنی، مجھے وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ مت ہو. اس نے پھر کہا کہ اور وصیت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت ہو. اس نے تیسری بار فرمایا کہ عرض کیا مزید وصیت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح مبارکہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوا کرتے تھے. محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ شاید اس شخص کے اندر غصے کا مادہ زیادہ تھا. لا تغضب، غصہ مت ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ اصلاح چلا آ رہا. ہمارے اکابرین میں سے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ گزرے ہیں ہندوستان میں گنگو کے اندر. ان کا واقعہ ہمارے آقا اکابر نے بہت لکھا ہے. شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ، گنگوہ جو ہندوستان کے اندر ہے اس کے رہنے والے تھے. ان کا انتقال ہوا. ان کا بیٹا تھا. اپنے والد صاحب کی حیات میں اس نے اپنے باپ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے باپ سے، اس کے والد کے پاس لوگ دور دور سے آتے ہیں
اصلاح کے لیے، لیکن وہ خود اپنے والد کے نصائح سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، یوں ہی بڑے ہو گئے شتر بے مہار کی طرح، نصیحتیں سنتے نہیں ہیں، اس میں بیٹھتے نہیں ہیں، سن کر اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ اردو کے اندر کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر، گھر کی مرغی دال برابر، کور کے چپ دال پوشی آگا چر گئے شان زکر چپا کور کے لوے شوی نو، وہ اپنے باپ سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، باپ کا ہوا انتقال۔ پھر چند دن گزرنے کے بعد اس نے دیکھا لوگوں کا آنا بند ہوا، پہلے لوگ گھر آتے تھے، مسجد میں آتے تھے، خانقاہ آتے تھے، اصلاح کا سلسلہ جاری تھا، یہ بیٹھا اس کے اندر وہ صلاحیت تھی نہیں، لوگ سب چلے گئے۔ جگہ جو آباد ہوتی ہے وہ نیک اعمال سے آباد ہوتی ہے، اگر بڑی شاندار جگہ بنائی جائے اس میں نیک عمل کرنے والا نہ ہو، اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، تو وہ ضائع ہوتی ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ چھت نہ ہو، دیواریں بھی نہ ہو، میدان ہو، لیکن اعمال ہو، اللہ کی عبادت اور بندگی ہو، اللہ کا ذکر ہو، وہ جگہ آباد ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی چھت کھجور کی شاخیں ہوتی تھی، اور جس میں اگر بارش برستی تو نیچے وہ چھت ٹپکتی، پانی نیچے آتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو آپ کی پیشانی اور بینی مبارک دونوں مٹی کے اندر وہ مٹی اس کو لگ جاتی، کیچڑ لگ جاتی۔ تو ان کو بعد میں سوجھی کہ یہ لوگ آتے تھے اب نہیں آتے، مجھے اپنے والد کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، چنانچہ ان کے اندر طلب پیدا ہوئی کہ ایسے لوگ میں دیکھوں جن کو میرے والد صاحب نے اجازت دی، جو ان کے خلفاء تھے، جا کر ان کے پاس اپنے نفس کی اصلاح کراؤں۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ فلاں تھے لیکن ان کا انتقال کر گیا، فلاں کا انتقال کر گیا، فلاں تھے ان کے خلفاء میں انتقال کر گیا، چند تھے۔ ابھی ایک ان کے خلیفہ موجود ہے جو بلخ کے اندر ہیں، بلخ شمال کے اندر افغانستان کے، یہ ہندوستان سے چلے اس ارادے سے کہ میں جا کر اپنے والد صاحب کے خلیفہ کے پاس جاؤں اور میں اپنی اصلاح کراؤں۔ چنانچہ ان کو پیشگی اطلاع کر دی کہ میں شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ کا بیٹا آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ پیر صاحب نے جو وہاں بلخ کے تھے انہوں نے بڑے پرتپاک طریقے سے ان کا استقبال کیا، خود بھی باہر نکلے، مریدین کو بھی لے کر نکلے، ان کا استقبال کیا، اس لیے کہ یہ شہزادے ہیں ان کے لیے۔ شیخ عبد القدوس بہت بڑے ولی اللہ تھے، اور اس قسم کے لوگوں کی لوگ ان کی اولاد کی عزت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، تو بڑی عزت کی، خاطر مدارت کی، دعوت کی، دسترخوان سجایا، مختلف قسم کے کھانے رکھے، کھانا کھایا، پھر عرض کیا کہ حضرت میں اس چیز کے لیے نہیں آیا تھا جو آپ میرا اکرام کر رہے ہیں، میرے والد صاحب نے جو دولت آپ کو عنایت کی تھی میں اس دولت کے لینے کے لیے آیا ہوں، یعنی کہ میری اصلاح ہو جائے اور اللہ سے میرا تعلق قائم ہو جائے۔ تو وہ ان کو اللہ جل شانہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، بہت سارا مال بھی دیا تھا اس بلخ کے پیر صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اپنی اصلاح کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو میرے پاس تخت پہ بیٹھے ہو اس سے اتر کر نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بٹھایا، اب اصلاح شروع ہوئی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی اولاد کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب شیخ الحدیث تھے، میرے والد صاحب اس علاقے کے بڑے مفتی تھے، تعارف بھی کراتے ہیں تو اس طریقے سے کراتے ہیں، حالانکہ اردو کا ایک شعر ہے، عزت نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے، جانیں گے لوگ تم کو تمہارے ہی کام سے۔ میں کہتا ہوں کہ عزت اگر حاصل بھی ہوئی لیکن فوز اور فلاح اور کامیابی اسی نام سے حاصل نہیں ہوگی اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں انسان کا اپنا کردار، اپنا عمل، اپنے اخلاق، اپنی اخلاص، اپنا ایمان، اپنی للہیت، اپنی تواضع، اپنی اخلاق حسنہ، یہ چیزیں کام آئے گی۔ باپ دادے بہت اچھے تھے، قیامت کے اندر وہ نہیں چھڑا سکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو جمع فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ مجھ سے کوئی چیز مانگتے ہو تو مانگو، میں آخرت میں تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کے اندھیروں سے وہاں میں نہیں نکال سکتا، یہاں پر کچھ۔ تو انہوں نے نیچے اتار دیا، وہ نیچے بیٹھ گئے، اور پھر ان کے کام لگایا کہ یہاں خانقاہ اور مسجد کے اندر جو پانی گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر رات کو آگ جلایا کرو تاکہ پانی ٹھنڈا نہ ہو۔ لوگ جب بھی رات کو اٹھیں، نماز پڑھیں، تہجد کے لیے، سردی کا موسم تھا
تو بلخ کے اندر موسم ٹھنڈا تھا، یہ آگ جلایا کرو، یہ تمہارا کام ہے۔ اب اس کو زیادہ اذکار اور تسبیحات نہیں دیے، سب سے پہلے یہ چیز، پہلے تخلیہ ہوتا ہے، اس کے بعد تحلیہ ہوتا ہے۔ پہلے گند کو صاف کرایا جاتا ہے، تب پاک اور صاف چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ بالٹی کے اندر آپ دودھ ڈالنا چاہے اور اس بالٹی کے اندر پیشاب کا قطرہ ہو، خون کا قطرہ ہو، شراب کا قطرہ ہو، اس میں آپ دودھ کبھی بھی نہیں ڈالیں گے جب تک کہ آپ اس کو پہلے پانی سے صاف نہ کریں اور وہ قطرہ نکال نہ دے۔ اس لیے گند پہلے نکالنا چاہیے، اس کے لیے علاج جو بھی ہو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تحلی۔ اگر آدمی کے جسم کے اندر، معدے کے اندر فاسد مادے موجود ہیں جس کی وجہ سے اس کو ہیضہ اور دست لگے ہیں، اور یہ کھاتا ہے مقویات، بڑا گوشت وغیرہ وغیرہ، تو اس کو طاقت نہیں ملے گی بلکہ الٹا اس کو نقصان ہوگا، یہ مضر ہوگا۔ پہلے تخلیہ ہوتا ہے پھر تحلیہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ان کو صاف کرنا چاہا، تو فرمایا کہ تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ جو آگ ہے پانی کے نیچے جلتی ہے، یہ آگ بجھے نہیں تاکہ پانی گرم رہے۔ اب یہ آگ کے پاس بیٹھے ہیں، لکڑی اندر دیتے، اب ایک تو شہزادے اتنے بڑے آدمی کے بیٹھے، لوگ کتنی قدر کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کام، یہ بہت زیادہ مشکل کام تھا، لیکن ابھی اندر سے جو تکبر ہے وہ نکالا جا رہا ہے اور جو غصہ ہے وہ نکالا جا رہا ہے۔ پھر ان شیخ صاحب نے بلخ کے، ان کے ہاں ایک خادمہ تھی نوکرانی، جو رنگ سے بالکل کالی کلوٹی، اور وہ کوڑا کرکٹ اٹھا کر صاف کرتی تھی، باہر پھینکتی تھی، اس کے کپڑے بھی خراب ہوتے تھے۔ اس سے کہا کہ لاؤڈ اسپیکر سر ایسا کوئی ہوتا ہے، کتے پکے ہوئے لاؤڈ اسپیکر، اس سے کہا کہ تم گندگی کا ٹوکرا جب یہاں سے لے جاتی ہو، زمانے کے اندر فلش سسٹم تو تھا نہیں، آج کل سارا کا سارا پیپ کے اندر چلا جاتا ہے، اس زمانے میں گھروں کے اندر جو کچرا ہوتا تھا وہ بالٹی کے اندر ڈال کر باہر پھینک کر آتے تھے، کبھی خود اور کبھی خدمتگاروں سے کام لیا جاتا تھا۔ تو ایک خادمہ تھی، اس کو وہ کوڑا لے کر جاتی تھی، اس سے کہا کہ جب کوڑا لے کر جاؤ تو اس کے قریب سے گزرو اور یہ کیا کہتا ہے مجھے بتانا۔ پھر تو یہ قریب سے گزری تو اس نے کہا کہ تیرے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی جو یہاں سے گزری؟ گنگو ہوتا تو میں تمہیں سبق سکھاتا، میں مسافر ہوں اس لیے کچھ نہیں کہتا۔ اس نے جا کر پیر صاحب کو وہ بات بتائی کہ میں نے اس طرح کی، اس نے یہ کہا۔ پھر پیر صاحب نے کہا کہ ابھی تکبر ہے، زیادہ ہے۔ پھر کہا کہ دوسرے دن پھر کوڑے کا ٹوکرا لے کر جاؤ اور اس کو بالکل قریب سے گزر جاؤ اور اس کے ساتھ لگو بھی، ٹھوکرا لگا دو۔ تو جب اس نے ایسا کیا تو اس نے گور کے دیکھا، بری سخت نظروں سے، غصے کی نظروں سے دیکھا، جس طرح میں نے بتایا کہ غصے کا نکالنا ایک یہ بھی ہے کہ آدمی سخت نگاہ سے، ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ، زبان سے کچھ نہ کہے۔ پھر شیخ صاحب نے پوچھا کیا کہا؟ تو اس نے کہا کہ گور کے دیکھا غصے سے لیکن کچھ کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ ابھی کسر باقی۔ پھر کہا کہ آج جب ٹوکرا لے جاؤ تو وہاں زبردستی ٹوکر کھاؤ، گر جاؤ تاکہ وہ کچرا اس کے اوپر گرے، ٹوکری۔ اس نے ایسا کیا تو اس نے فوراً جو ہے وہ اس خادمہ کو اٹھایا، وہ بنگن عورت تھی، بنگن، گندے کپڑے پہنتی تھی، جس طریقے سے یہاں گٹر وغیرہ صاف کرتے ہیں، اس کو اٹھایا اور کہا کہ اس نے کہا اس کے اوپر گن گر گیا، اس کے باوجود اس نے کہا اس عورت کو کہ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ وہ گئی اور شیخ کو بتا دیا کہ آج تو اس نے یوں کہا۔ شیخ نے کہا اب اصلاح ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ شیخ صاحب کے پاس شکاری کتے تھے، شکاری کتوں کی ڈیوٹی اس کے حوالے کی کہ اس کو ہم شکار کے لیے نکلتے ہیں، یہ یاد رہے کہ شکار بھی جائز ہے اور کتے رکھنا بھی جائز ہے۔ اور اس کے بیچ میں ایک بات بتا دوں، شیطان ہمیں مختلف طریقوں سے اچھے لوگوں کے بارے میں بدظن کرتا ہے، اور کسی نیک آدمی، نیک لوگوں کے بارے میں بدظنی یہ گناہ ہے، سوئی زن۔ یہ یاد رہے، مولوی کے پاس سواری کہاں سے آ گئی، اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے، اور ملاسب اور موٹر چترا لو۔ اس مولوی صاحب کو دیکھو اور اس دسترخوان کو دیکھو اور اس کھانوں کو دیکھو، تو مولوی صاحب کے دسترخوان پہ کوئی خنزیر تو نہیں پڑا، حلال کھانے پڑے، حلال کھانا جائز ہے، مولوی صاحب کو اللہ پاک کھلاتا ہے۔ مولوی صاحب کو دیکھو، اس کے گھر میں فروٹ، خشک میوہ اور تازہ میوہ، یہ کہاں سے آ گیا؟ اب یہ ساری بدظنی مختلف قسم کے، مولوی صاحب اور اس کا یہ گھر، تو
مجھے کسی نے بتایا کہ جب یہ گھر میرا بن رہا تھا تو کسی نے کہا کہ ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا کہ ابھی مسجد تو بنی نہیں اور پھر گھر بنا رہا ہے، پتہ نہیں کیسے پیسے۔ تو میں نے کہا یہ میں نے اپنی زمین بیچ دی تھی، اس کے پیسے یہاں لگائے کچھ۔ بہرحال اس طریقے سے بدگمانیاں پیدا ہوتی۔ اللہ کے بندے آپ پوچھے تو مولوی صاحب خود کہتا ہے لوگوں کو نماز اس طرح پڑھو، ایک پیر سیدھا ہو دوسرا بچھا ہوا ہو، اور اس نے خود دونوں پیر بچھائے ہیں۔ یہ نہیں پوچھتا کہ مولوی صاحب کو عذر ہے۔ مولوی صاحب کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر خشوع کے ساتھ نماز پڑھو، مولوی صاحب کرسی پہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ہمیں کھڑے ہو کر پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے بندے مولوی صاحب کی کمر کے اندر درد ہے، یہ اچھا گمان کیوں نہیں کرتے؟ خو گمان، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرو، اچھا گمان ہمیشہ۔ یہ بھی حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، غصے کی بیماریاں ہیں، طیش ہے، جو یہ اس قسم کے خیالات دل کے اندر آتے ہیں کہ اس غصے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال شکاری کتے رکھنا بھی جائز، شکار کرنا بھی جائز، شکار کا گوشت کھانا بھی جائز۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور عرب کے اندر پہلے پیغمبر یہ، اور آپ کی اولاد کے اندر پہلے پیغمبر اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سارا پیشہ شکار تھا۔ اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے آ کر جب اپنی بہو سے پوچھا کہ وقت کیسے گزرتا ہے، پہلی بہو نے کہا بہت سخت گزرتا ہے۔ کیوں؟ بس سوائے شکار کے گوشت کے اور کوئی چیز ہی نہیں۔ تو شکار کا گوشت کتنا عمدہ گوشت ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ناشکری کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو اشارتاً کہا کہ اس کو طلاق دے دو، اور دوسری نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے شکار کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا کام شکار تھا، تازہ گوشت لاتے، وہاں کچھ فصل نہیں تھا، باغات نہیں تھے، پھل نہیں تھا، یہ چیز تھی۔ تیر سے شکار جائز ہے، کتے کا شکار جائز ہے، مختلف چیزوں سے شکار کرنا جائز ہے۔ تو ان کو ساتھ لے گئے، ان کو کہا کہ کتوں کی ڈیوٹی آپ کی ہے۔ بڑے بڑے کتے تھے شکاری، مضبوط، ان کو کھلایا پلایا جاتا تھا، اور ان کی زنجیریں اس نے پکڑی تھی شیخ عبد القدوس کے رحمہ اللہ کے صاحبزادے نے، اور اس کو کہا کہ مضبوطی سے پکڑنا، چھوڑنا نہیں، شاہ کتے بھاگیں۔ تو وہ کتوں کو کھینچتا تھا، کتے بھاگتے، تو سامنے شکار دیکھا، کتے بھاگے، تو یہ تو کمزور ہو گئے تھے بیچارے، تو یہ گر گئے اور کافی دور تک کتوں کے ساتھ گھسیٹتے چلے گئے، ان کو چوٹیں بھی آئیں، جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ رات کو اس پیر صاحب کو، اس شیخ صاحب کو خواب میں شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ آئے اور کہا کہ میں نے تمہیں اتنی محنتوں میں نہیں ڈالا تھا، تم نے میرے بیٹے کو بڑی مشقتوں میں ڈالا ہے۔ تو جب صبح ہوئے تو اس کو گلے لگایا اور اس کو کہا کہ جو دولت آپ کے والد صاحب سے مجھے ملی تھی میں نے آپ کو وہ دے دی، جا کر اپنی جگہ پہ خیر پھیلانا۔ عرض ہی کر رہا تھا کہ یہ کیا چیز تھی، غصہ نکالنا، اور جب یہ نکل گیا تو اس کا اصلاح ہو گیا۔ تو بہرحال یہ چیز ایسی ہے کہ شیطان انسان کو مارتا ہے۔ آج کل بہت ساری خرابیاں اور گناہ اسی غصے سے پیدا ہوتے ہیں، غصے کو پینا، اور بہت ساری خرابیاں اور گناہ شہوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض لوگ، شہوت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ بیعت ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے اجازت جلدی مل جائے، وہ پگڑی بھی باندھتے ہیں پہلے سے، ٹھیک ہے پگڑی باندھنا، لیکن اپنے آپ کو مولوی ظاہر کرتا ہے شیخ کی مجھے اجازت مل جائے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس ایک شخص آتے تھے، بہت پہلے کی بات ہے، سن 92-93 کی بات۔ تو وہ مجلس کے بعد حضرت کے قریب ہوتے اور روتے ہوئے صورت اختیار کرتے کہ حضرت مجھے دے دیں، مجھے دے دیں، مجھے دے دیں۔ اکثر و بیشتر یہ سوال کرتے، مجھے دے دیں ماتا راکا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا مانگتے ہیں، میرے ذہن کے اندر آیا کہ عموماً لوگ پیسے مانگتے ہیں، یہ پیسے مانگتا ہوگا۔ تو ایک دفعہ حضرت مفتی صاحب نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ کہنے لگا یہ خلافت مانگتا ہے، کہ مجھے خلافت دے دو، لیکن میں ایسا تو نہیں ہوں کہ خلافت مانگنے پر کسی کو دو اور تقسیم کر۔ تو یہ بھی شہوت ہے۔ اور انسان آخر فتنوں کے دور میں، آج کل جو زمانہ ہے، اس دور کے اندر زیادہ سے زیادہ غصے کی وجہ سے بھی پنسے گا، اور زیادہ سے زیادہ شہوت کی وجہ سے پنسے گا۔ دجال کے جتنے ہتھ کنڈے ہیں، اور جتنے بھی جال دجال نے بچھائے ہیں، اور جتنے بھی دان دجال نے پھیلائے ہیں، اس سب کے اندر پنسنا شہوت کی وجہ سے۔ مچھلی جب کانٹے میں آتی ہے دریا کے اندر تو وہ شہوت کی وجہ سے آتی ہے، اس کے کھانے کا شوق ہوتا ہے، چنانچہ کیڑا رکھا ہوا ہوتا ہے شکاری نے،
اور جب اس کو منہ لگاتا ہے تو مچھلی اس میں پھنس جاتی ہے۔ مرغی، یہ پرندہ، چڑیا، بچے اس کو رکھتے ہیں دانہ، اور وہ آ کر جو جب چگتی ہے تو وہ پھنس جاتی ہے۔ اس طریقے سے دجال کے جال میں جتنے بھی لوگ پھنسیں گے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت خطرناک جال ہے، وہ بالکل نظر ہی نہیں آئیں گے کہ یہ میرے لیے نقصان ہے، بلکہ آدمی یہی سوچے گا شہوت پرست کی میرے لیے مفید ہے۔ الا یہ کہ اللہ جل شانہ نے عقل سلیم دیا ہو، ایمان دیا ہو، پہلے سے اللہ کے ساتھ وابستہ ہو، ایمان کی خبر رکھتا ہو، اعمال صالحہ کرتا ہو، اپنی اصلاح کر چکا ہو، تو یہ شیطان کے نرغہ سے، ورنہ وہ شہوت کی وجہ سے، مال کی شہوت ہوگی تو اس کے پاس جائے گا، کھانے پینے کی اور بنگلے اور کوٹھی اور سواری کی شہوت ہوگی تو دجال کے فوج میں جائے گا۔ اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں، ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ بہت سارے لوگ مسلمانوں کے اوپر یہود نصارہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ یہ شہوت، اشتہا ہے، شہوت، مال کی شہوت، عہدے کی شہوت، منصب کی شہوت، دولت کی شہوت، اسی کی وجہ سے ان کی اچھائیاں بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، ایسے ایسے۔ اور پھر اگر آدمی اس کے ان نقصانات بتائے بھی تو اس کی سمجھ میں بھی نہیں آتا، وہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں تو نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر شہوت کا اتنا غلبہ آ گیا ہے کہ اس کی عقل نیچے دب کر رہ گئی ہے۔ جس طریقے سے چولہے کے اندر چنگاری وہ راکھ کے اندر دب کر رہ جائے، پتہ ہی نہیں چلے، اس لیے آگ نہیں جلتی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔